لیکن پریکٹیکلی ایسا تھا نہیں۔ ہوا کیا تھا کہ 400 سال گزر چکے تھے اور ان کے پاس کوئی وحی، کوئی ریویلیشن خدا کی طرف سے موجود نہیں تھا، کوئی نبی نہیں آ رہا تھا، خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں موصول ہوا، کوئی فرشتہ دکھائی نہیں دیا، کسی قسم کا کوئی معجزہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوا، اور وہ کیا تھے، تاریکی میں، دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ کافی آواز ہے۔ ہیلو، اب ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ اچھا، وہ تاریکی میں، اس دلدل میں دھستے چلے جا رہے تھے، بہت زیادہ مشکل میں تھے، اور اس زمانے میں 4 گروہ ایسے تھے جو وجود میں آ چکے تھے، جو اسی زمانے کے تھے، یعنی یسوع مسیح کے آنے سے سمجھ لیں 200-300 سال پہلے، جب وہ بابل کی اسیری سے واپس آئے تو اس وقت وہاں پر فریسیوں نے جنم لیا، یعنی اس فرقے نے 4 وہاں پر مین فرقے بن گئے تھے ان کے، اور یہ ان کی جو بنیاد ہے یہ کوئی مذہبی بنیاد نہیں تھی، نسلی بنیاد نہیں تھی، یہ بلیف سسٹم تھا، ان کے اعتقادات تھے جو کہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یعنی وہاں پر فریسی تھے، صدوقی تھے، اسیمی تھے اور زیلوتیسی تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ہیرودی بھی تھے، اور یہ چھوٹا سا ایک گروہ تھا۔ عام لوگ کیا سوچتے تھے؟ آپ آج کے زمانے کی بات کریں تو عام لوگوں کے لیے کچھ شخصیات ہیں بڑی بڑی، آپ جب آگے چل کے ان کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کمپیئر کر سکیں گے کہ اس زمانے میں کیا تھا اور آج کیا ہے۔ عام لوگ کیا سوچتے تھے؟ عام لوگ یہ سوچتے تھے، میں سب سے پہلے فریسیوں کی بات کروں گا کہ فریسیوں کے بارے میں لوگ کیا سوچتے تھے۔ فریسی ایسے لوگ تھے جن کا بائبل مقدس میں سب سے زیادہ ذکر ہے ان گروہوں میں سے۔ میں پھر سے کہوں گا، ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے نہیں تھا، یہ سارے قبیلوں سے تھے۔ پولس رسول بھی ایک فریسی تھا، اور فریسی تھا کون؟ فریسیوں کا ذکر تقریباً 98 مرتبہ آیا نئے عہد نامے میں، اور یسوع مسیح کی ہمیشہ جو بات ہوئی ہے وہ فقیہوں اور فریسیوں سے ہوئی ہے۔ جو فقیہ ہیں وہ ان سے تھوڑے سے فرق ہیں، ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ فریسیوں کی ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ فریسی کون سے۔ جو فریسی تھے یہ قانون پر عمل درآمد کرنے والے لیگلسٹک تھے، یعنی پرانے عہد نامے میں خدا نے 613 احکام دیے تھے، اور فریسیوں نے ان میں 1500 اور شامل کیے۔ اتنے زیادہ احکام انہوں نے بنا لیے کہ عام لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ فریسیوں کے لیے ہر وہ چیز، مثال کے طور پہ سبت والے دن کی اگر بات کریں تو جو چیز یہ چھوٹی انگلی اٹھا سکتی ہے وہ ان کے نزدیک بوجھ تھا، اور اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ گناہ تھا، لیکن خدا کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ یہ فریسیوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین تھے، وہ جو 1500 قوانین تھے، اور انہوں نے بنائے کیوں تھے؟ فریسیوں کا خیال یہ تھا، اب فریسی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مذہب کے بارے میں بتاتے تھے، اور عام لوگ کیا سوچتے تھے کہ فریسی ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل پرفیکٹ ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی فریسی کو دیکھ لیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کیسا دکھتا ہے تو آپ کسی فریسی کو دیکھ لیں، کیونکہ شاید یہی خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ان جیسے بن جائیں، کیونکہ یہ کلام پر ٹھیک طریقے سے عمل کرنے والے تھے۔ یہودی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ جو فریسی ہیں یہ اتنے زیادہ کلام پر عمل کرتے ہیں کہ ان کی طرح کا کوئی نہیں بن سکتا، اور پھر یہ اپنے شاگرد کرتے تھے اور ان کو اپنے جیسا ہی بنا دیتے تھے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اپنے سے زیادہ جہنم کا امیدوار بنا دیتے۔ یسوع مسیح کی سب سے زیادہ جو جھڑپ ہے وہ فریسیوں سے ہوئی، یسوع مسیح کے سب سے زیادہ مکالمے فریسیوں سے ہوئے، یسوع مسیح نے سب سے زیادہ تنبیہ فریسیوں کو کی، کیونکہ یہ وہ لیڈرز تھے جو کہ عوام کو سکھاتے تھے، جو کہ ان کو کلام مقدس کی باتیں نہ صرف بتاتے تھے بلکہ سمجھاتے تھے کہ اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، کیسے چلا جائے۔
تو فریسی بہت زیادہ اہم تھے اس معاشرے کی مذہبی طور پر تشکیل دینے میں، یعنی اس معاشرے میں مذہبی طور پر جو بھی ہو رہا تھا وہ فریسیوں کا تشکیل دیا ہوا تھا، فریسی اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اگر یسوع مسیح نے سبت والے دن کسی کو شفا دی تو فریسیوں کو اس سے تکلیف کی، وہ کہتے تھے کہ سبت والے دن کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر شاگردوں نے بالیں چنتے ہوئے چند دانے توڑ لیے تو فریسی کہتے تھے کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ اگر یسوع مسیح کے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو فریسیوں کو اس سے بھی تکلیف کی، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ اور عام لوگوں کے پاس کیا اویلیبل تھا؟ ان کے پاس وہی اویلیبل تھا جو وہ فریسیوں سے سنتے تھے، ان کے پاس اور کوئی سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ نہیں تھا۔ اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں، میں ریئلسٹک ٹرمز میں کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن آج جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں یا جن لوگوں کی عبادتوں میں بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، شاید یہی خدا کے ٹھیک خادم ہیں، اور یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور باقی سارے غلط ہیں۔ فریسی بھی اسی طرح سے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ فریسی جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، چاہے ہم سے وہ ٹھیک ہو نہیں پاتا، لیکن جو فریسی کہتے ہیں، جو وہ تعلیم دیتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور باقی ہمیں تو خیر عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلام ہے کیا۔ اور اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں مال کی کتاب میں جب شاگرد عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں ان پڑھوں کو ان چیزوں کا کہاں سے پتہ چل گیا، اور پھر جب اندھا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے فریسیوں کے سامنے، سردار کاہنوں کے سامنے، تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو گناہوں میں پیدا ہوا ہے، تجھے کیا معلوم؟ کسی کو کچھ نہیں تھے سمجھتے، اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس سمجھتے تھے، اتنے امیر نہیں تھے، لیکن اپنے آپ کو خدا کی شریعت پر عمل کرنے والوں میں وہ ایلیٹ کلاس سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے صرف ہم ہی ہیں جو شریعت پر صحیح عمل کرتے ہیں، باقی سارے لوگ ہیں یہ گنہگار ہیں۔ اور فریسی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ فریسی کا مطلب ہے الگ کیا ہوا، سیپریٹ کیا ہوا، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ تو یسوع مسیح جب گنہگاروں سے ملتے ہیں تو فریسیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ الگ کیے ہوئے تھے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں آیا ہی ان کے لیے۔ تو یسوع مسیح کی بار بار جو جھڑپ ہوتی ہے وہ فریسیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کے ان ویوز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے بار بار ان کی تعلیم کو درست بھی کیا، جب کہا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، تم سے کہا گیا تھا، تم سن چکے ہو۔ وہ شریعت کی بات نہیں کی یسوع مسیح نے، وہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ شریعت میں ایسا لکھا اور میں تم کو یہ بتا رہا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے کسی شریعت کو تبدیل نہیں کیا، خدا یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا اور اسے قائم رکھا۔ شریعت کے بارے میں تفصیل ہم پھر کسی وقت سیکھیں گے، لیکن خدا یسوع مسیح نے شریعت کے ایک نقطے یا شوشے کو بھی تبدیل نہیں کیا۔ فریسیوں کو کیا کہا کہ تم ایسے کہتے ہو، تم سن چکے ہو، تم سے ایسا کہا گیا، اور کہا کس نے؟ ان کے بڑوں نے، یعنی جو فریسی 200-300 سال سے وہاں پر موجود تھے، ان لوگوں نے جو قوانین بنائے تھے، جو شریعت کے گرد ایک حفاظتی باڑ انہوں نے کھڑی کی تھی، وہ کہتے تھے ایک ہی طریقہ لوگوں سے شریعت پر عمل کروانے کا کہ اتنے زیادہ قوانین ان کو دے دیے جائیں کہ یہ شریعت کی حدود سے باہر نہ نکل پائیں۔ خدا نے کہا تھا کہ سبت کے دن تم کوئی بوجھ اٹھانے کا کام نہ کرنا یا کوئی کام نہ کرنا۔ تو کہتے تھے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کیڑا کام کرنا ہے کیڑا نہیں کرنا؟ ہم بتاتے ہیں کہ کون سا کرنا اور کون سا نہیں کرنا۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے کہا تھا کہ جب تمہیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو قوم کے بزرگ تمہیں اس کی جو لیڈرز ہیں وہ تمہیں اس کو سمجھائیں گے، تو وہ جو جیسا کہیں ویسا تم کرنا۔ لیکن خدا نے ان کو گائیڈ کرنے کے پیرائے میں یہ بات کی تھی۔ فریسیوں نے اسی آیت کو استعمال کیا اور کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو تمہیں راہ کو بتائیں گے کہ اس پہ کیسا عمل کرنا چاہیے۔ استعمال کس کو کرتے تھے؟ پرانے عہد نامے میں اس لکھی آیت کو کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ جو کہیں وہ تم کرو، وہ تم کرنا۔ فریسیوں نے 1500 کے قریب احکام ان میں ایڈ کیے، سبت کے دن کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا۔ لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی، مشکل کر دی، اور یسوع مسیح نے کہا اے بوجھ اٹھانے والوں اور محنت کرنے والوں بوجھ سے دبے ہوئے لوگ، تم میرے پاس آؤ۔
تو یہ بوجھ کیا تھا؟ بیسیکلی یہ بوجھ وہ احکام تھے جو فریسیوں نے ان پر ڈالے ہوئے تھے. اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ تو ان کو ایک انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے اور لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ ان پر عمل کریں. انگلی کی بات اس لیے یسوع مسیح نے کی کیونکہ ان کا قانون تھا کہ جو یہ انگلی وزن اٹھا لے گی وہ بوجھ ہے، اور اگر آپ وہ کام کریں گے سبت والے دن تو وہ گناہ ہوگا. ایون کہ اگر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نہا لیں تو جب آپ نہائیں گے تو جو زمین پہ پانی گرے گا اس سے وہ جگہ صاف ہو جائے گی جو نیچے ہے، تو وہ صفائی سمجھا جائے گا کہ آپ نے صفائی کی ہے. سبت والے دن نہاتے بھی نہیں تھے. آپ کسی بند گلی سے چھوٹی میں جا سکتے ہیں، چھوٹی سے بڑی میں نہیں جا سکتے. اتنے عجیب عجیب ان کے احکام تھے جو انہوں نے لوگوں پر لاگو کیے ہوئے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہی شریعت ہے، یہی خدا کی تعلیم ہے، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے. لیکن لوگوں سے یہ ہو نہیں پاتا، عام لوگوں سے یہ نہیں ہو پاتا تھا. یہ کون لوگ کرتے تھے؟ یہ صرف فریسی ہی کر سکتے تھے. اور جب آپ اس طرح کی لیگلسٹک اپروچ رکھتے ہوں، اتنے زیادہ قوانین ہیں، تو پھر جو لوگ چاہتے تھے کہ ہم شریعت پر عمل کریں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فریسیوں کے شاگرد بن جاتے تھے. اور بائبل میں ان کو فریسیوں کے بیٹے بھی کہا ہے. جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو کہا کہ تو بالزبون کی مدد سے بزرگوں کو نکالتا ہے، تو خدا مسیح نے کہا تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں وہی تمہارا انصاف کریں گے. اس سے مطلب تھا کہ تمہارے شاگرد. تو فریسی بہت زیادہ شاگرد کرتے تھے. اچھا، یسوع مسیح کے زمانے میں تقریباً 6000 کے قریب فریسی تھے. یسوع مسیح کے زمانے میں 6000 کے قریب، جو صفت جو مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ 6000 کے قریب فریسی اس زمانے میں پائے جاتے تھے. اور وہ لوگ نماز کے بہت پابند تھے. شموئے اسرا آئی تھنک ایک ورڈ ہے جس میں 18 قسم کی دعائیں ہیں. ان کے پاس ہر قسم کی دعا تھی. اب جیسے جیسے آپ یہ باتیں سنیں گے آپ کو کچھ لوگوں سے کمپیریزن اس کا نظر آئے گا. اپنے جس ملک میں ہم بستے ہیں آپ کو وہ بھی فریسی لگیں گے. تو 18 قسم کی دعائیں ہیں جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی شموئے اسرا میں. اس میں سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، جاگنے کی دعا، آپ نے کوئی چیز لینی ہے اس کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے بعد کی دعا، سفر پہ جانے کی دعا، کوئی چیز خریدی ہے اس کی دعا، ہر قسم کی دعا انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اور 18 دعائیں وہ دن میں 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، صبح دوپہر اور شام کو. یعنی وہ بار بار وہ دعائیں پڑھتے تھے. وہ جو 18 ویسے انہوں نے ہر قسم کی دعا رکھی ہوئی تھی، لیکن یہ 18 جو دعائیں ہیں وہ 3 دفعہ دن میں ریپیٹ کیا کرتے تھے. اب اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ اس زمانے میں چل کے آ رہا تھا، لوگوں کی پوزیشن کیا تھی، فریسیوں کی پوزیشن کیا تھی، اور اس وقت حالات کیا تھے، ساری عوام کے حالات کیا تھے. اور یہ لوگ اتنی دعائیں پڑھتے تھے دن میں، اور ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے. اور صبح صبح اٹھ کے دعا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے دعا کرتے تھے کہ شکر ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی مانند نہیں ہوں، جو فریسی نہیں ہے. سب سے پہلے خدا کا شکر کرتے تھے اٹھتے ہی کہ میں دوسرے لوگوں کی مانند نہیں ہوں. اور اس کا آپ کو مثال بھی ملتی ہے لوکا کی انجیل میں، جب 2 لوگ ہیکل میں جا کے دعا کرتے ہیں اور ایک اپنے گناہوں کے لیے پیٹتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ شکر ہے میں دینے والا. اور تو وہ یہ دعا کرتے تھے، شکر کرتے تھے خدا کا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں. ان کی یہ بھی دعا کو ہوتی تھی کہ شکر ہے خدا کا کہ میں عورت نہیں ہوں. عورتوں کو بڑا حقیق سمجھتے تھے. اور 7 قسمیں ہیں جو فریسیوں کی پائی جاتی تھی اس وقت. یہ تالمود ایک کتاب ہے جو یہودی روایتوں کو بیان کرتی ہے. لکھنا بیسیکلی ان کی کتاب ہے جس میں ان کے جو لا کے کوڈز ہیں وہ لکھتے ہیں، اور تالمود جو ہے وہ کمنٹری ہے. یعنی لکھنا میں انہوں نے احکام، اپنے روایتیں احکام لکھے ہوئے ہیں. لکھنا ایک کتاب ہے، اور اس کتاب پہ جو کمنٹری ہے یعنی جو مختلف ربی ان کے جو استاد تھے وہ بحث کرتے تھے آپس میں. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بزرگوں نے یہ بات کی ہے یا پرانے نامے میں یہ بات لکھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو آپس میں بحث کرتے تھے. اس بحث کو تالمود میں ریکارڈ کیا گیا ہے ایسے. یعنی 2 ربی آپس میں بحث کرتے ہیں تو وہ ربی نمبر 1 جو ہے وہ اپنا خیال پیش کرے گا، دوسرا ربی اپنا خیال پیش کرے گا. تالمود میں دونوں لکھتے ہیں کہ اس ربی نے اس سے کیا کمنٹری دی، اس ربی نے اس سے کیا کمنٹری دی. خیر تالمود میں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے. وہاں پہ
7 قسم کے فریسی ملتے ہیں. انہیں پہلی یہ قسم تھی کندھوں والے فریسی. یہ بڑے انٹرسٹنگ سے فریسی ہیں. انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا تھا کہ بیسیکلی فریسی اس کو کیا کہتے ہیں. کندھوں والے فریسی جو ہر اپنی نیکی اپنے کندھوں پہ لیے کرتے تھے, لوگوں کو بتاتے کرتے تھے کہ میں نے کیا کیا کیا. اس کے بعد سے انتظار کرو فریسی. یہ نام ایسے رکھے ہیں انہوں نے, یہ تعلق میں آپ کو ملیں گے. یعنی وہ ہر کسی کو کہتے تھے کہ تم انتظار کرو, مجھے کسی دوسرے کی مدد کر رہی ہے. مدد انہوں نے کسی کی نہیں کرنی ہے, کیونکہ غلام یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ یہ بوجھ کو کس پہ ڈالتے ہیں, عوام پہ ڈالتے ہیں, خود نہیں کرتے تھے, صرف دکھاوا کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھے زخمی فریسی. زخمی فریسی کیا تھے کہ یہ عورتوں کو دیکھتے نہیں تھے, کہتے تھے عورت کو دیکھ لیا تو بس گناہ ہو گیا. تو جیسے ہی ان کو راستے میں کوئی عورت نظر آتی ہے نیچے سر کر لیتے تھے. تو اکثر نیچے سر کر کے چلنے کی وجہ سے کسی نہ کسی چیز میں ڈال دیتے تھے اور زخمی ہو جاتے تھے. تو ان کا نام تھا زخمی فریسی. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تھے جھکے ہوئے فریسی. یہ جلدی آج بھی دکھاتے تھے لوگ, یعنی اپنے سر ہمیشہ جھکائے رکھتے تھے اور بڑا شو کرتے تھے کہ میں بڑا ہی عاجز ہوں, بڑا جناب میں پرہیزگار شخص ہوں. اور اس کے بعد جو اگلی قسم ہے وہ تھے خوف زدہ فریسی. خوف زدہ فریسی وہ تھے جو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. آج بھی لوگ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں. خوف کا کاروبار سب سے زیادہ ہے. جو لوگ ڈرتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے چندہ لینا ہے سب سے زیادہ تو ان کو ڈرائیں. یہ طریقہ ہے, یعنی ان کو ڈرائیں کہ آپ کے گھر بدبوئیں آ گئی ہیں, تھوڑے پیچھے بدبو آنا. جہے پادری بدبوؤں کو ڈراتے تھے نا, وہ سمجھ لو ٹھیک ہی ہے. تو وہ آپ کو ڈرائیں گے, پھر آپ کو کہیں گے کہ ایسی دعا کریں گے تو آپ شفا پائیں گے, آپ ہمارے پاس آئیں. خوف کا کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ. ان لوگوں کو خود دعا کرنا نہیں سکھائیں گے, بلکہ یہ سکھائیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم دعا کریں گے تو آپ شفا پائیں گے. تین جگہ بیٹھ کے دعا کرو, ساڑھے کو آ جاؤ, انہیں جگہ آتا ہو, انہیں بہت جاؤ. تو بیسیکلی یہ خوف کا کاروبار ہے. لوگوں کو ڈرائیں اور ان سے پیسے وصول کریں, اور جو ڈرتا ہے وہی پیسے نکالتا ہے, جو ڈرتا نہیں وہ کم پیسے نکالتا ہے. یہ پادریوں کو بڑی ٹرکس آتی ہیں. چھٹے نمبر پر سے حساب رکھنے والے. پانچویں نمبر ہے حساب رکھنے والے فریسی. حساب رکھنے والے فریسی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیکیوں کا حساب رکھنے والے ہمارے آس پاس بھی بڑے پائے جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہم سے ایک غلطی ہو گئی تو اب ہم اس کی جگہ پہ ایک نیکی کریں گے تو ہمارا حساب جو ہے وہ برابر ہو گیا. جب تک آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں آپ غلطیاں کرتے چلے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آج میں نے زیادہ غلطی کی ہے تو کل میں 2 نیکیاں کروں گا تاکہ میرا حساب کتاب جو ہے وہ برابر رہے. تو اپنا حساب کو پورا رکھتے تھے. وہ جیسے ہی کوئی غلطی کرتے تھے اس کے اگینسٹ وہ اس سے بڑی نیکی بھی کرتے تھے تاکہ ہمارا نیکی والا جو کاؤنٹر ہے وہ پلس میں رہے. اور 7ویں نمبر پر جو قسم کی وہ تھے خدا پرست تھی. بہت تھوڑے لوگ یہ صحیح سینس میں خدا کے کلام پر, اس کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور بائبل مقدس میں آپ کو اس کی مثال ملتی ہے نیکودیمس. یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کیا پوچھتا ہے کہ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی پا سکوں. یوسف ارمتیہ وہ بھی فریسی ہے, اور جس نے یسوع مسیح کی لاش علاقے سے جا کے مانی تھی, لیکن وہ بھی ایک خدا پرست انسان تھا. وہ سجر تھا لیکن چپکے تھے, اور بعد میں پبلکلی اس نے اس بات کا اظہار کیا. نیکودیمس نے بھی بعد میں پبلکلی یسوع مسیح کو قبول کیا, ایکسپٹ کیا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں کہ یہ اندھیرا بتانے والے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اور یسوع مسیح نے ایک اور بھی بات کی. یسوع مسیح نے ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی تھی. اب جب بھی آپ فریسیوں کا ذکر پڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہوگی کہ فریسی تھے کیسے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. تعویذ کا کیا مطلب تھا؟ پرانے عہد نامے میں خدا نے ان کو کہا تھا کہ یہ باتیں یعنی شریعت کی باتیں تمہارے ہاتھوں پر نشان کی مانند اور تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں. یہ کلام مقدس کی آیات کو تعویذ میں باندھتے تھے. تعویذ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لوگ جادو منتر کرتی جو پڑھنے میں, یہ تعویذ میں آیتیں باندھتے تھے اور ان کو یہاں ماتھے پر باندھ لیتے تھے. آپ ذرا سا اگر لکھیں گے نا یہودیوں کے بارے میں, اگر آپ نے کوئی تصویر دیکھی ہو تو یہاں پہ ماتھے پہ ایک بڑا سارا باکس ٹائپ تعویذ ہوگا, ایسے پیچھے باندھا ہوگا. آج بھی باندھتے ہیں, عام لوگ بھی باندھتے ہیں. عام لوگ کیا کرتے تھے کہ جب وہ دعا کرنے کے بعد اس کو اتار دیتے تھے
اور فریسی جو ہے وہ ہر وقت باندھے رکھتے تھے، بلکہ وہ دوسروں سے اپنے تعویذ کو بڑا کر لیتے تھے کہ پتہ چلے میں بہت روحانی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ بھی تعویذ باندھتے تھے۔ آپ انٹرنیٹ سے آج بھی یہودیوں کی اگر تصویریں دیکھیں جو جاتے ہیں وہاں پہ یروشلم میں، تو ان کے یہاں پہ بھی ایک بڑا سارا تعویذ ہوگا اور ان کے ماتھے پہ بھی تعویذ ہوگا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، خدا نے کہا تھا کہ یہ ماتھے پر ٹیکوں کی مانند، اور یہ بھائی کے پاس کی تصویر ہے، دکھا دیں، یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے، یہ تعویذ اس نے باندھا ہوا، یہ بڑا سارا، اور یہ ایک ماتھے پہ باندھا ہوا، یہ آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہلو، اچھا یہ اس کی پاس ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی پوشاک کے کنارے بھی چوڑے رکھتے تھے، پوشاک یعنی خدا نے کہا تھا چھالر لگانے کے لیے تاکہ احکام جو ہے وہ شریعت کے لوگوں کو یاد رہے۔ ہلو، ہاں جی، تو وہ اپنی پوشاک کے کنارے اتنے چوڑے کر لیتے تھے کہ ان سے وہ پوشاک سنبھالی نہیں کی جاتی، وہ اس کو پھر کندھے پہ ڈال دیتے تھے۔ تو یہ ساری حرکتیں فریسی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی حرکتیں ہیں جو وہ کرتے تھے۔ وہ ہر چیز پہ دائیں لیتے تھے۔ اگر ان کے پاس ہاتھ میں 10 چھوٹے چھوٹے دانے ہیں کھانے والے، تو وہ کبھی بھی 10 نہیں کھائیں گے، وہ 9 کھائیں گے اور ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے کہ یہ جائے یہ نکال دیں گے، اور جب تک وہ سائڈ پہ نہیں رکھیں گے وہ کھائیں گے۔ یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا تھا کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، سونف پودینے پہ دائی لیتے ہو، سونف پودینے تک کے بیج گنتے تھے۔ آپ اندازہ کریں سونف کے بیج کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی گنتے تھے۔ وہ کبھی بھی سونف استعمال کریں تو 9 دانے اس کے استعمال کرتے تھے، 10واں نہیں۔ تو خدا نے کہا تھا کہ تم ان پہ دائی لیتے ہو، اور بڑی بڑی باتوں کو، ایمان کو تم نے ترک کر دیے۔ مچھر کو تو چھانتے ہو اور ان کو پورا نگل جاتے ہیں۔ وہ بیسیکلی اب چھاننے کے تعلق سے مختلف لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دانتوں سے شاید چھانتے تھے، ایسے کر کے لیکوڈ پیتے تھے کہ کوئی چیز غلطی سے بھی ان کے اندر نہ چلی جائے، لیکن ایمان کی بڑی بڑی باتوں کو اگنور کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا گروپ تھا، یہ فریسی تھے، اور یہ لوگوں کو سکھانے والے تھے، یہی لوگوں کو ساری باتیں بتانے والے تھے، یہ لوگوں کو گائیڈ کرنے والے تھے کہ مذہب پر کیسے عمل کیا جائے اور کیوں پر عمل کیا جائے۔ ایک دوسرا گروپ بھی تھا، اور وہ تھے صدوقی۔ صدوقی سرے سے شریعت کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں تھے مانتے۔ صدوقی امیر تھے، فریسیوں کا رابطہ لوگوں کے ساتھ تھا، اور صدوقی حکومت میں تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب قرآن یسوع کے بعد کی جو صدر عدالت ہے، جس میں 70 لوگ اور ایک سردار کاہن ہوتا تھا جو کہ حکومت کرتے تھے پورے بنی اسرائیل پر، اس میں سارے صدوقی تھے بعد میں، لیکن یسوع مسیح کے زمانے میں اس میں مکس لوگ تھے، فریسی اور صدوقی اور کچھ کاہن بھی۔ تو یہ جو صدوقی تھے، یہ کہتے تھے کہ موسیٰ کو خدا نے 5 کتابیں دی، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں یہ ان پہ کمنٹری ہے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ یہ کسی روح کو، قیامت کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور فریسیوں کی اور صدوقیوں کی آپس میں بہت بحث ہوتی تھی اس بات کو لے کے، کیونکہ فریسی کہتے تھے کہ قیامت ہوگی اور صدوقی کہتے تھے کہ نہیں ہوگی۔ بائبل مقدس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا، صدوقیوں کو جواب دیا تھا کہ جب اسے کہا کہ میں تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، میں تو زندوں کا خدا ہوں، مردوں کا نہیں۔ تو اگر وہ مر چکے ہیں، انہوں نے پھر جی نہیں اٹھنا، تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کا خدا ہوں؟
خدا ہمیشہ زندوں کا خدا ہے. تو آج تک فریسی ان کو جواب نہیں تھے دے پائے صدوقیوں کو. اس بات سے وہ بڑے خوش ہوئے اس مسیح سے کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کیا ہے، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے اس بات کی کوشش میں تھے کہ صدوقیوں کو چپ کرائیں، لیکن وہ نہیں کرا پاتے تھے. یسوع مسیح نے جواب دیا اور اس کے جواب سے وہ خوش ہوئے. یہ بڑے غیر مقبول تھے صدوقی، کیونکہ یہ حکومت میں تھے اور روم کی حکومت کا ساتھ دیتے تھے. روم نے ان کو بہت ساری پوزیشن دی تھی، اختیار دیا تھا کہ تم لوگ اپنی حکومت چلاؤ، پیسہ بناؤ. تو یہ حکومتی پوزیشنوں پہ، اختیار والی پوزیشنوں پہ صدوقی تھے. اور عام عوام کے بیچ میں جو زیادہ تر مقبول تھے وہ فریسی تھے. صدوقیوں کو زیادہ شریعت سے نہ غرض تھی، نہ قانون سے زیادہ غرض تھی، ان کو اپنے پیسے سے زیادہ غرض تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تیسرا ایک فرقہ تھا جس کو اسینی بولتے ہیں. یہ اسینی وہ لوگ تھے جو نہ فریسی تھے نہ صدوقی تھے. یہ کہتے تھے کہ اگر خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے تو اس دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتا، لوگوں کے بیچ میں رہ کے نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ غاروں میں رہتے تھے اور ہر وقت خدا کے کلام کو کاپی کرتے رہتے تھے. یعنی ایک تمہار سے دوسرے تمہار پہ، دوسرے سے تیسرے پہ. 18ویں 19ویں صدی میں جو بائبل مقدس کے پرانے نسخے ملے ہیں وہ سارے اسینیوں میں لکھے ہوئے. وہ جو غار ہے جس کو ڈیڈ سی اسکرولز بولتے ہیں، اور یہ بائبل مقدس کے صحیح ہونے کی بہت بڑی تصدیق ہے. یہ آج سے 100-200 سال پہلے یہ دریافت ہوئے تھے، بہت زیادہ ہے اور سارے بائبل کے ٹیکسٹ سے ملتے ہیں، پرانے عہد نامے سے ان کا تعلق ہے. تو یہ اسینیوں نے لکھے تھے کیونکہ وہ غاروں میں رہتے تھے، ہر وقت وہ کاپی کرتے رہتے تھے، تمہاروں کو لکھتے رہتے تھے. ایک لڑکا اپنی بھیڑیں چرانے وہاں گیا تھا، اس کہیں